اس طرح کی علمی معلوماتی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ قرآن کی تلاوت کا کرنا عبادت ہے، ایسے اللہ کے دین کی بات کا کرنا اور سننا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ابھی اعلان ہوا، ساتھی مجمع کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ جیسے نماز کی صفیں بنتی ہیں، بیچ میں خلا رہ جائے، کہتے ہیں شیطان اس میں داخل ہوتا ہے اور دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں خیالات ڈالتا ہے۔ اس لیے بیان کے دوران بھی اگر سب ساتھی مل کر بیٹھیں گے، یہی اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، اسی طریقے سے صحابہ نے کیا۔ ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں وہ پورا دین پوری امت میں زندہ ہو جائے، تو ہر کام ہم نے وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں سکھایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بیانات کی کمی نہیں ہے، اتنے بیان ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے آلے ہیں، آدمی لگا کے دنیا بھر کے مقررین کے بیان سن لیتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب جب نمازیں مختصر ہو جائیں گی اور خطبے لمبے ہو جائیں گے، باتیں زیادہ ہو جائیں گی اور عمل کم ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہاں پر بیٹھ کر کہنا اور سننا جو ہے وہ کس لیے ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ جو بھی یہاں آیا ہے ثواب تو اس کو ملے گا، کوئی خالی ہاتھ واپس انشاءاللہ نہیں جائے گا، لیکن فائدہ اس کو ہوگا اگر کہنے والا عمل کرے ان باتوں پہ اور سننے والے عمل کریں ان باتوں پہ۔ ہم کسی کاروباری کام سے گئے پاکستان کے کسی حصے میں یا دنیا کے کسی ملک کے اندر، اور ہمارا وہ کام نہیں ہوا، تو آدمی خوشی خوشی واپس نہیں آتا کہ الحمدللہ ثواب تو مل گیا، بلکہ اس کی شکل بتاتی ہے اور دیکھنے والے کہتے ہیں لگتا ہے تمہارا کام نہیں ہوا، گھر والے بھی کہتے ہیں کام نہیں ہوا، شکل بتا رہی ہوتی ہے آدمی۔ ہمارا جو اصل کام ہے وہ جب ہوگا جب ہم ان کہنے والی باتوں اور سننے والی باتوں پر آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَبَشِّرْهُ بِعِبَادٍ، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کن بندوں کو خوشخبری سنا دیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سننا، دھیان سے سننا۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے، اور یہ فارسی کا جملہ ہے جس کو کہتے ہیں ہم تن و گوش۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جیسے کان سنتے ہیں ایسے انسان کا پورا جسم کان بن جائے، اتنی توجہ سے بات کا سننا۔ اور سننے کے اندر نیت کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے کون سنتا ہے؟ کہتے ہیں کہنے والا سنتا ہے، اس کے کان سب سے زیادہ قریب ہے، تو وہ پہلے مخاطب اپنے آپ سے ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم صرف ان باتوں کی دعوت دو گے جو باتیں تمہارے اندر موجود ہیں، جن پر تم عمل کرتے ہو، اگر تم صرف ان باتوں کی دعوت دو گے تو تمہارے اندر کبر پیدا ہوگا، تمہارے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں تو کرتا ہوں، یہ لوگ نہیں کرتے۔ اور اگر تم ان باتوں کی دعوت دو گے جو تم نہیں کرتے،
اور اس نیت سے دو گے کہ اللہ دعوت دینے کی برکت سے عمل کی توفیق دے دے، تو اللہ تمہیں عمل کی توفیق دیں گے۔ تو ہمارا یہ مذاکرہ اس لیے ہوتا ہے یہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ تو سننے کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ بہت زیادہ توجہ سے سننا ہے، کیونکہ آدمی صرف کانوں سے نہیں سنتا۔ آپ کہیں گے، بعض لوگ کہیں گے کانوں سے تو سنتے ہیں، تو صرف کانوں سے نہیں سنتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چار آدمی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں آپس میں، ایک کہہ رہا ہے دوسرا یوں کرتا ہے، یوں سر ہلا رہا ہے، اور یہ سر ہلانے والا کہتا ہے اس کہنے والے سے، یار ذرا دوبارہ کہنا، میں نے سنا نہیں، میرا دھیان کہیں چلا گیا تھا، کان تو کھلے ہوئے تھے، آواز نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ دھیان نہیں تھا، توجہ نہیں تھی۔ اس لیے کہتے ہیں آدمی وہاں نہیں ہوتا جہاں انسان کا جسم ہوتا ہے، آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کا دھیان ہوتا ہے، باقی مٹی کا ڈھیر ہے۔ اب اگر وہ گھر کے اندر ہے، سوچ رہا ہے، تو وہ گھر میں ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اگر وہ کاروبار کی جگہ پہ ہے تو وہ کاروبار کی، وہ یہاں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کی بات کا ادب دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا۔ ابراہیم علیہ السلام فرشتے امتحان کے لیے آ گئے، خلیل اللہ، اتنا تعلق اللہ کا، کیا خاص بات ہے؟ کہا جاؤ دیکھ لو۔ بکریاں چرا رہے تھے، فرشتے نے آواز لگائی اللہ، وجد کے اندر آ گئے، جس سے انسان کو حقیقت میں محبت ہو، اس سے نام لینے میں، اس کی بات کرنے میں، اس کی بات سننے میں انسان کو ایک سرور آتا ہے۔ یہ تو دنیا کی عام چیزیں ہیں، خالق حقیقی اور عشق حقیقی جس کو کہا جاتا ہے۔ اب کہنے لگے فرشتے کو، ایک دفعہ اور کہہ دو میرے اللہ کا نام، ایک دفعہ اور لے لو۔ تو کیا دو گے؟ بکریاں دے دو اپنی۔ ہاں ہاں، بکریاں تمہیں دے دوں گا، میرے اللہ کا نام لے لو۔ ہماری گناہ تو گناہ ہیں، ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں، ہماری غفلت تو غفلت ہے، ہمارا تو ذکر بھی غفلت ہے۔ آدمی استغفار کر رہا ہے اللہ سے اور وہاں ہے ہی نہیں۔ تو ایک دفعہ اور کہہ دو، مزہ آ گیا، اور دفعہ۔ اب کیا دو گے؟ بکریاں تو ہے نہیں، تمہارا غلام بن جاؤں گا، خدمت کروں گا، اللہ کا نام لے لو۔ ایسا آدمی کا تعلق بن جائے اللہ کی ذات پاک کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ یہاں پر ایمان والوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو میں نشانی عرض کر رہا ہوں نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب میں سوچوں ان میں سے کون کون سی نشانی مجھ پہ آ رہی ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ تو ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں نا اس وقت، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اپنے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی کے گیت گانا، جیسے زندہ باد زندہ باد کرتے ہیں نا، ایسے ہم اللہ کی بڑائی کے گیت گائیں۔ ہم کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہی تو ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو ان کے دل اس سے اثر لیتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے۔
آدمی میں اثر ہوتا ہے نا. ایک آدمی یہاں سے گزرا، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. جس نے دیکھا وہ دیکھنے کے بعد پھر مشغول ہو گیا اپنے کام میں. ایسا ہی ہوتا ہے. ایک آدمی یہاں سے گزرا، لوگ اپنے کاموں میں ہیں. کسی نے کہا تم نے پہچانا یہ کون ہے؟ اب لوگ کون ہیں؟ کیا یہ تو وزیر اعظم ہے. اچھا. ایک دم سے سب متوجہ ہو گئے. کیا پہلے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیا پہلے انہوں نے پہچانا نہیں تھا؟ اب پہچان گئے. کیا حیثیت ہے وزیر اعظم کی اللہ کی ذات پاک کے سامنے. دھیان کیوں نہیں جاتا اللہ کے ذکر کے وقت؟ تو اللہ فرما رہے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اللہ شکایت کرتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری. اللہ انسانوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدر ہی نہیں کی. تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمانوں کو بڑھا دیتی ہیں. تو اللہ کی بات کو سننا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. دیکھو کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں مجمع سے الگ، اگر وہ تو معذورین ہیں اور ٹیک لگانے کی ان کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ساتھی آگے آ جائے. یہ استغنا کہتے ہیں اس کو. استغنا کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے سنا ہوا ہے، یہ سب ہم کو پتہ ہے. یہ کہہ نہیں رہا، اس کا عمل کہہ رہا ہے. اس کا عمل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ باتیں، یہ روز ہی ایک بات ہوتی ہے، سب ہم نے سنی ہوئی ہے، ہمیں تو پتہ ہے. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو کیا آپ پتے پہ پہنچ گئے؟ کہتے ہیں پتے پہ تو نہیں پہنچے. پتے پہ پہنچنا کیا ہے؟ عمل کرنا. جس نے عمل کیا وہ اپنے پتے پہ پہنچ گیا. جس نے عمل نہیں کیا اس کو جتنا بھی پتہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. ایک کو کہتے ہیں جاہل عربی میں. جاہل کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں تو جاہل اچھا لفظ نہیں ہے، عربی میں جاہل کہتے ہیں. ایک آدمی کہے بھائی مجھے یہ نہیں پتا، یعنی میں اس سے جاہل ہوں، مجھے یہ نہیں پتا. ایک آدمی نے کبھی گدھے کو نہیں دیکھا، اس کے ملک میں گدھے ہیں ہی نہیں. اب تو ہے نا، حالات آ گئے. اب تو یہ ہے کہ حالات آ گئے اور چیز، ورنہ اس نے گدھے کو دیکھا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جانور آ رہے کون ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اس کو جاہل کہیں گے. دوسرے کو پوچھا، اس نے کہا مجھے تو پتا ہے. کہ کون ہے؟ کہ انکل آ رہے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو پتا ہے. اس کو اجہل کہتے ہیں، کہ جاہلوں کا باپ. پتہ ہے نہیں اور سمجھ رہا ہے کہ پتہ ہے. جس کو پتہ بھی نہیں ہے اور سمجھ رہا ہے پتہ ہے، وہ کسی سے پوچھے گا؟ اس کو تو پتہ ہے، وہ کیوں پوچھے گا کسی سے؟ تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی اللہ کی بات ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو. ہمارے بہت سارے یہاں پرانے ساتھی اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یاد ہوگا. میں ایک بات یاد دلاتا ہوں، ان کو یاد ہوگا. رائے کے اندر جب بھی ممبر سے کوئی بات ہوتی تھی، کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں ہوتے تھے نا، وہ سب سے آگے التحیات کی شکل میں بیٹھے ہوتے. کسی کو یاد ہے؟
دیکھیں یہ بیٹھے اتحیات میں بیٹھتے تھے اور اتنی توجہ سے سنتے تھے، محسوس ہوتا تھا شاید یہ پہلی مرتبہ سن رہے. تو اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھنا، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھنا، تو بات کو غور سے سننا. اور کیوں سننا؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اللہ فرماتے ہیں بات کو اس لیے سننا تاکہ سنی ہوئی بات سے بہترین طریقے سے عمل تیار کیا جائے، بہترین طریقے سے اس سنی ہوئی بات کا اتباع کیا جائے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جو سنی بات ہم نے یا جو کہی بات ہم نے اس کا بہترین طریقے سے اتباع کرنا. کہتے کیوں کرنا بہترین طریقے سے؟ کیوں کرنا؟ کا اس لیے کرنا کہ اللہ نے انسان کا ایک مزاج بنایا. یہ ہمارا مزاج اللہ نے فطرت بنایا. کیا فطرت ہے انسان کی؟ ہر اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے. کپڑے خریدنے ہیں، پہننے ہیں، تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اچھے سے اچھا ہو. یہ الگ بات ہے، اس کی طاقت نہیں ہے خریدنے کی، ایک الگ بات ہے، لیکن طبیعت ہوتی ہے. کھانا ہو اچھے سے اچھا ہو، الگ بات ہے، میسر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، طبیعت تو ہوتی ہے. جوتے اچھے سے اچھے ہو، مکان اچھے، گاڑی اچھی، یہ ایک مزاج ہے، اچھی لگتی ہے. کہتے کیوں اچھی لگتی ہے؟ کہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے یہ میرے لیے ہے تو اچھی ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے، ایک مالدار آدمی ہے، مال بھی خوب ہے، اور اس کو ایک بڑا محل، بڑا مکان وہ نہیں بناتا. کیوں نہیں بناتا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے بدترین پیسہ وہ ہے جو تعمیر میں خرچ کیا جائے. اب وہ سادہ مکان بنا رہا ہے لیکن طبیعت تو ہوتی ہے نا. پتہ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ جنت میں ملے گا. طبیعت ہے نا، جبھی تو کہہ رہے ہیں جنت میں ملے گا. اللہ بھی فرما رہے ہیں محلات دیں گے تمہیں، سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی، ہیرے جواہرات فلانا کیا کچھ ہوگا وہاں پہ. کیونکہ یہ انسان کا مزاج ہے، اس کو اپنے لیے چیز اچھی چاہیے. تو اللہ کیا فرماتے قرآن میں؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اے میرے بندے جو تو نیکی کرتا ہے، اس نیکی، یہ نیکی بھی تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. تیری نیکی کا فائدہ تجھے ہوگا، تیری نیکی کا فائدہ مجھے نہیں ہوگا. ہمارے نماز پڑھنے کا فائدہ اللہ کو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ پڑھنے والے کو. ساری دنیا مل کر کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں اور بڑوں سے بڑے ہیں، کیا یہ کہنے سے اللہ بڑے ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اتنے بڑے، اتنے بڑے، اتنے بڑے، اس سے آگے بڑائی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں اس سے آگے. تو پھر اللہ اکبر کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو اللہ اکبر کہے گا، اللہ سب سے بڑے، اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو دنیا آخرت میں بڑا بناتے، وہ بڑا بنے گا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ تیری جو نیکی ہے یہ تیرے لیے ہے اور اس کا فائدہ تجھے ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے خدا نہ خواستہ، اور ساری دنیا کے سارے انسان اللہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی پر آ جائیں، تو اللہ کی کبریائی اور بادشاہت میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جو بیت اللہ ہے نا،
اس بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں ایک اور بیت اللہ ہے، اس کو بیت معمور کہتے ہیں، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت میں فرشتے طواف کرتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لینا اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو عبادت کے لیے کم ہے فرشتے؟ اللہ کو ضرورت ہو تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو جو گناہ کرتا ہے یہ گناہ کا نقصان اللہ کو نہیں ہوتا، تجھے ہوتا ہے، اس کا نقصان تیرے لیے ہے۔ تو اس وقت جو میں نے چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے، بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجمع متوجہ ہو جائے، اور الحمدللہ بہت متوجہ ہے۔ غور سے میری بات سنیں، میں لمبی بات انشاءاللہ نہیں کروں گا، جو وقت ہمارا طے ہے اس سے پہلے انشاءاللہ بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور وہ بات یہ ہے، چاروں طرف ایک شور ہے، چاروں طرف ایک بات ہے، آزادی 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 آزادی، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں عورتوں کی آزادی، کچھ لوگ کہتے ہیں انسانوں کی آزادی، اور فلانی آزادی اور فلانی آزادی۔ میں نے ایک بات کی امریکہ کے اندر، لاس اینجلس ایک شہر ہے وہاں پہ، جب میری بات ہو گئی اور آخری 10 منٹ تھے تو ایک عرب آئے جو وہاں کی ایک بڑی ایک آرگنائزیشن تھی، اس کے ذمہ دار تھے۔ وہ کسی نے ان کو خاص دعوت دی تھی کہ ہمارے مہمان آئے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ آ گئے لیکن اخیر میں آئے، وہ بیٹھ گئے میرے سامنے۔ میں دیکھ کے اندازہ ہوا کہ کوئی پڑھا لکھا اور ذمہ دار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ خیر میں نے جو بات کر رہا تھا وہ میں نے بات رکھ دی پوری۔ بیان کے بعد وہ میرے پاس آ گئے، عرب تھے، عربی ان کی زبان تھی، انگریزی تو وہاں کی زبان امریکہ کی تھی، تو انگریزی وہ بولتے تھے، عربی بھی بولتے تھے۔ مجھے کہنے لگے میں نے تو اخیر میں آ کے آپ کا بیان سنا، اور خلاصہ جو میں سمجھا آپ کی بات کا وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آزاد نہیں ہے، انسان دنیا میں آزاد نہیں ہے، پابند ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اور وہ اپنی مرضی سے زندگی دنیا میں گزار سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے یہ ساری بات مجھ سے کی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ انسان دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ آپ نے کہا، میں نے کہا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ آخری 10 منٹ میں آئے۔ تو کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں کون سی آزادی ہوتی ہے؟ وجنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے، جنت میں کون سی پابندی ہوتی ہے؟ آزادی کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ ہمیں تو بہت سارے کافر دنیا میں ملیں گے جو ننگے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ پورا افریقہ دیکھ لیں ہم، جو غیر مسلم افریقہ میں ہیں وہ ننگے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں اور کافر ہیں۔ تو پھر جنت دنیا ان کے لیے کیسے ہو گئے؟ اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں ایسے ایمان والے اور سچے مومن ملیں گے جن کو اللہ نے دنیا بھی بہت اچھی دی ہوئی ہے، وہ اچھے حالات میں رہتے ہیں، پھر ان کے لیے دنیا قید خانہ کیسے بن گئی؟
تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے اس حدیث کی تفسیر میں. میں نے انہی سے بہت دفعہ یہ بات سنی. وہ یہ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسن ابن علی، امام حسن کہا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، حضرت علی اور فاطمہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت چھوٹے تھے دونوں بھائی. مشہور واقعہ ہے، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو یہ دونوں آپ کے اوپر آ کے سوار ہو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. چھوٹے چھوٹے تھے. ان کے بڑے فضائل آتے، جنت کے نوجوانوں کے سردار. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے، حضور علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا. بہت زیادہ خوبصورت تھے، وجاہت بہت تھی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بہت تھی. جب مشابہت تھی تو خوبصورت تو ہوں گے ہی. کہتے ہیں جب وہ چلتے تھے نا یوں، تو ان کو پیچھے سے دیکھا جائے تو لگتا تھا اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے. اتنی مشابہت تھی چلنے میں، جسامت میں، ہر چیز کے اندر. اور اللہ نے ان کو مال اور دولت بہت دیا، بہت مالدار تھے. اور سخاوت تو اس خاندان میں تھی شروع سے، سخاوت کا تو کوئی اندازہ نہیں تھا. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ بہترین قسم کے گھوڑے پر سوار، نسلی گھوڑا، قیمتی، یوں سمجھ لیں آج کل کے زمانے میں کوئی نئی لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، مرسیڈیز کے اندر جا رہے ہیں، مہنگی گاڑی میں. ایسے ہی گھوڑے ہوتے تھے اس زمانے میں، بہترین قسم کا گھوڑا. اور بہترین قسم کے انہوں نے کپڑے پہنے تھے. جو کپڑے تھے مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں کس نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے ضرور دیکھا ہوگا. ایسے نفاست تھی، ایسے بہترین کپڑے پہنتے مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. ہمیشہ بہترین قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنے گھوڑے پر جا رہے تھے. ایک غیر مسلم فقیر، غیر مسلم تھا، فقیر تھا، پھٹے ہوئے کپڑے اور کوئی حال نہیں تھا. اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے روکا، اور جو باتیں ہوئیں وہ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو بھی باتیں اس کا خلاصہ. اس نے کہا اے محمد کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو غیر مسلم تھا، اے محمد کے نواسے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جو تمہارے نانا نے کہا وہ سچ ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا آپ کے نانا نے کہا تھا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جنت میں ہیں اور میں قید خانے میں ہوں. میرے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اتنا بہترین گھوڑا، اتنے بہترین کپڑے. اس نے یہ سوال کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا میرے نانا نے سچ کہا، تیری سمجھ کے اندر فرق ہے. فرمانے لگے کہ میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. سنت اور عادت کیا ہے اللہ کی؟ جیسے جیو گے ویسے مرو گے.
جیسے مرو گے ویسے کھڑے کیے جاؤ گے. یہ اللہ کی سنت اور عادت ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی کر لیتے ہیں. وہ مالک ہیں، ان کی قدرت ہے. زندگی بہت بری تھی، مرنے سے پہلے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اچھی حالت میں چلے. زندگی بہت اچھی تھی ظاہر کے اعتبار سے، غلطی ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے، مرنے سے پہلے ہدایت لے لی گئی اور انتقال ہو گیا. لیکن عام طور پہ کیا ہے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے کھڑے کیے جاؤ گے. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر میں اسی ایمان کے ساتھ چلا گیا دنیا سے، جو ایمان اللہ نے مجھ کو دیا، جو اللہ نے جنت تیار کی ہے ایمان والوں کے لیے، جب میں اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا اور جنت کی نعمتیں میرے سامنے ہوں گی، کیا منظر ہوگا کہ یعنی یہ حقائق ہے کہ جنتی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا داخل ہونے کے لیے، لیکن وہ نظارے دیکھ کے ایسا مبہوت ہو جائے گا کہ فرشتے کہیں گے کہ آپ داخل تو ہو، آپ کو 500 سال گزر چکے ہیں یہاں پہ. کتنے سال گزر گئے؟ یہاں تو 40 50 60 کی زندگی کے اندر ہی لڑائی ہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پہ لگا ہوا ہے. کیا ہو گیا؟ بیٹا ماں کو مار رہا ہے، ماں بیٹے کو مار رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے. وہ جو غلمان ہوں گے نا، غلمان جو نوکر ہوں گے، ایسے خوبصورت ہوں گے، کأنہم لؤلؤ مکنون، اللہ فرماتے ہیں جیسے بکھرے ہوئے موتی. یعنی جنتی یہ سمجھے گا غلام کو دیکھ کر کے شاید ہی اللہ پاک ہے، وہ یہ سمجھے گا. کیا جنت ہوگی وہ. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کسی کے دل پر اس کا شائبہ بھی نہیں گزر سکتا جو اللہ نے جنتی کے لیے بنائی ہوئی ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں جب میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا اور میں دنیا کی اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں گا، یہ گھوڑا، یہ کپڑے، تو مجھے لگے گا میں دنیا میں قید خانے میں تھا. اصل نعمتیں تو یہ ہیں. جنت کے مقابلے میں وہ گھوڑے کی کوئی قیمت ہوگی؟ وہ کپڑوں کی کوئی قیمت ہوگی؟ وہ تو ردی لگیں گے، اس کو کچرا لگے گا. جنت کی یعنی یہ حقیقت ہے. جو وہاں کے فرش ہوں گے نا، فرش کہتے ہیں قالینوں کو، گدوں کو، بچھانے کی چیزوں کو، اس کا ایک بالش پوری دنیا مل کے اس کی قیمت نہیں دے سکتی. آخر وہ کوئی چیز ہے، آخر وہ کوئی جگہ ہے. ایک بات نقل کرتا ہوں، علماء کیا کہیں گے مجھے نہیں معلوم. میں نے تو ایک بات سنی ایک بزرگ سے، ہمارے ڈاکٹر امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں اور وہ آسٹریلیا میں ہماری جماعت تھی، 3 آدمیوں کی جماعت تھی. ایک کو ویزا نہیں ملا، ہم 2 رہ گئے. مولانا جمشید صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی دونوں جاؤ، وہاں سے کچھ ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا لینا. تو ہم نے کچھ لوگوں کو ملا کے وہاں ہم نے کام کیا. فجر کی نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب کا بیان تھا. عربوں کی مسجد تھی، عرب تھے سارے. اب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انگریزی بہترین بولتے تھے، عربی میں بھی اچھا گزارا کر لیتے تھے، عالم بھی تھے. دیکھو کوئی عالم ہو نا، ان کو کوئی اشکال ہو تو مجھے بعد میں بتا دیں. میں نے کسی سے تصدیق نہیں کی اس بات کی، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات سنی. وہ فرمانے لگے فجر کے بعد انہوں نے سورہ رحمان کی تفصیل بیان کی. بیان میں فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب ڈاکٹر صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو فرش ہوں گے، جو بچھانے کی چیزیں ہوں گی،
جو قالین ہوں گے ان کا جو نیچے کا حصہ ہے، قالین کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہمارے یہاں شاید استر بھی کہتے ہیں اس کو، کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو نیچے کا حصہ ہوگا وہ جنت کے خالص ریشم کا ہوگا۔ ایک تو جنت اور پھر اس کا ریشم اللہ ہی جانتے کیسا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اوپر کے حصے کو اللہ نے بیان نہیں کیا۔ کہتے ہیں عجیب بات نہیں ہے بھئی، ہم قالین کی دکان میں جائیں گے نا خریدنے، قالین لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب وہ آگے کا حصہ دکھاتے ہیں یا پیچھے کا حصہ دکھاتے ہیں؟ وہ تو آگے کا حصہ دکھاتے ہیں اور اللہ دکھا رہے ہیں پیچھے کا۔ وہ آگے کا تو بتا ہی نہیں رہے۔ کہتے کیوں نہیں بتا رہے؟ کیا اس لیے نہیں بتا رہے کہ دنیا میں نیچے کا حصہ ہی سمجھ میں آ سکتا ہے، اوپر کا نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ ایسے تھوڑی ہے وہ جنہوں نے خنجر ان کو لگا اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی زبان پہ تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی برکت سے وہ یہ کہتے تھے جنت اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، اللہ کی قسم وہ ہمارے ایمان کو نہیں بڑھا سکتے۔ جو ہم نے آپ کی زبان سے سنا ہمارا وہ یقین ہے جیسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو یقین کہتے ہیں۔ تو حضرت حسن نے یہ جواب دیا اور فرمانے لگے اس فقیر سے، اگر تو نے توبہ نہیں کی اور تو اسی کفر کے ساتھ مر گیا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آدمی وہاں سے چیخے گا، آدمی وہاں سے چلائے گا، یا حنان یا منان، آواز لگائے گا۔ پتہ ہے دنیا میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے، صرف وہ مسلمانوں کے رب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمیں دنیا میں پکارتا ہے ہم ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب آدمی دنیا کے اندر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تو کیا مانگتا ہے؟ اللہ لبیک کہتے ہیں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اور اگر یہ انسان اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا دنیا سے اور بغیر توبہ کے یہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ نے دو عذاب رکھے ہیں، ایک دنیا کے اندر اور ایک مرنے کے بعد۔ دنیا میں کیا ہے ان کے لیے مصیبت؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ ان کی روزی سے برکتوں کو نکال، روزی نہیں کم ہوتی ہے، برکت نکل جاتی ہے، کروڑوں کمائیں گے، کوڑیوں کے محتاج بنا دیں گے، بڑے بڑے محلات میں رہیں گے اور ان کے حالات فقیروں سے زیادہ بدتر بنا دیں گے، فقیروں سے زیادہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے محترم دوستو، ایسے ایسے دنیا کے نامی گرامی لوگ، ظاہری حالات کو دیکھ کر لوگ تمنا کریں کہ کاش یہ بھی ہمارے پاس ہوتا۔ انہوں نے ننگی خودکشیاں کی، ننگی خودکشیاں، اور ان کے حالات اگر آدمی سن لے، آدمی کہ اے اللہ یہ حال کسی دشمن کو بھی تو نہ دینا، اللہ کی قسم وہ تکلیف کے اندر ہی ہے نا، اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کی زمین پر رہنا،
اللہ کی روزی کو کھانا اور اللہ کی نافرمانی، وہ تو کتا بھی نہیں کرتا. کتا کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ ایسا؟ یہ کون سا کتا ہے یہ جو صبح سے لے کے اتنی بڑی باتیں آدمی کرتا ہے؟ تم نے مجھے کیا سمجھایا؟ کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک کبر سے بھرا ہوا ہے، زہر سے زیادہ بدتر ہے آدمی کے لیے. اس کا ذرہ جو ہے نا، یہ انسان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. جب یہ کہتا ہے نا تم نے مجھے کیا سمجھا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اے میرے بندے میں تجھے بتاؤں تو کیا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں نا مجھے کیا سمجھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو انسان ہے یہ تو قابل ذکر ہی نہیں تھا. را مٹیریل سمجھتے ہیں نا، خام مال. خام مال اچھا ہو تو چیز اچھی بنتی، خام مال اچھا نہ ہو تو چیز اچھی نہیں بنتی. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا خام مال کیا ہے، تو کس سے بنا؟ آدمی کو پوچھو تو کس سے بنا، تو آدمی بیچارہ بتا بھی نہیں سکتا کہ میں اس گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اللہ فرما رہے ہیں، نام ہی سورۃ الانسان ہے اس کا، سورہ دہر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کو بنایا دو گندے پانی کے قطروں کے مکسچر سے. عورت اور مرد، ان کے پانی کے دو قطرے جو ہیں ان کو ملا کر اللہ نے اس انسان کو بنایا. تو اس انسان کو تکبر کا حق کیسے مل سکتا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے کیا سمجھا ہے، تو اللہ کہتے بھائی یہی سمجھیں گے جس سے تجھے بنایا گیا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے زمین پہ اکڑ کے مت چل. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تو یہ اپنے اکڑ مکڑ ہے نا، چار گاڑ یہاں ہیں چار یہاں ہیں اور یوں آدمی چل رہا ہوتا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا ہوتا ہے حقیقت کے اندر؟ وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کو ہی بھولا ہوا ہے، وہ اللہ کو ہی بھولا ہوا ہے. اور اس سے آگے کی بات کہوں، اللہ بھی اس کو بھولے ہوئے، اس کو تو اللہ بھی بھول گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ نے اور آپ کے اصحاب نے، عورتوں نے اور مردوں نے اور بچوں نے. انسانی دل اس کو سن بھی نہیں سکتا، اس کے لیے اسٹیل کا دل چاہیے. جو ان کے ساتھ ہوا مدینہ منورہ سے جب آپ فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے، اب وہ ساری چیزیں سامنے ہیں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. اللہ نے ان سب کو زیر کر دیا. آپ فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، مختلف قبائل تھے. ہر قبیلے کا جو آدمی تھا اس نے اپنا جھنڈا لیا ہوا تھا. آپ کے ساتھ وہ داخل ہو رہے تھے. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک. حضرت عباس سے دوستی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ایک پہاڑی پر حضرت عباس جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ ابو سفیان کو رشتہ داری بھی تھی دوستی بھی تھی. کھڑے ہو گئے. اب جب ابو سفیان نے وہ لشکر دیکھا ہے، وہ تو ہکا بکا رہ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار کر یہاں سے نکالا تھا. وہ لشکر آ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ فلانا قبیلہ، یہ فلانا قبیلہ، یہ فلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب داخل ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ مہاجرین اور انصار تھے، اور سارے کے سارے پورے لوہے کے اندر لوہے کے لباس پہنے تھے انہوں نے. اس کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئی.
کہنے لگا اے عباس تیرے بھتیجے کی ایسی حکومت ہے؟ حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ ابو سفیان یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے۔ تو ایک صحابی کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، وہ ظلم اور ستم یاد آ گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹ سے ایک پیر باندھا، بوڑھی عورت کا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پیر باندھا، دونوں اونٹوں کو مخالف سیم دوڑایا اور شرمگاہ کے اندر برچھا مارا۔ ایسے لوگ تھے۔ اب وہ یاد آ گئی چیزیں، ان کے منہ سے نکل گیا، ان صحابی کے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا جھنڈا لے لو، ان سے لے لو جھنڈا، اور ان سے لے تو لیا تنبیہ کے لیے، لیکن دیا کس کو؟ اسی کے بیٹے کو۔ اب باپ سے جھنڈا لے کے بیٹے کو دیں گے تو باپ کو اتنا افسوس تو نہیں ہوگا نا؟ بیٹے کو دیا اور فرمایا یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ جو تم نے کیا وہ تمہارے اخلاق تھے، جو ہم کریں گے وہ ہمارے اخلاق ہیں، جو ہم کریں گے وہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اللہ کیا فرماتے اس کے بارے میں؟ ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ کہتے نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، جب کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم کیا کرو؟ تم اس کا جواب اچھائی سے دو۔ جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو تمہارے دشمن تھے، جنہوں نے اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈال دے گا اور تم آپس کے اندر دوست بن جاؤ گے، تمہاری نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ آدمی تو سگی بہن اور بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ مرتے ہوئے اپنی اولادوں کو کہتے ہیں چچا سے بات نہیں کرنا، ورنہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہونا۔ نالائق، خود بھی اپنے لیے بربادی کی، اولادوں کے لیے بھی بربادی۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہم کسی کی نہیں کہیں گے۔ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، ہم اپنی سمجھ کو استعمال نہیں کریں گے اس میں۔ ہم وہ کہیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہ سمجھیں گے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا، جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو کہا، جو اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا، ہم وہ کریں گے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک آدمی سے ملنے گیا، یہ بات ہے 3-4 ہفتے پرانے، ہم سیروزے میں گئے، مستورات کا سیروزہ تھا، تو وہ ایک بہت بڑی کالونی تھی، اس کا جو مالک تھا جس نے وہ بنائی تھی، لوگوں نے کہا ان سے ملنے ہیں، ان سے مل لیے، ہم مل لیے جا کے۔ بہت ساری باتیں انہوں نے کی، کمزوریاں خامیاں کس میں نہیں ہیں، لیکن خوبیاں بھی اللہ نے رکھی ہیں۔ میں تو بہت متاثر ہوا اس آدمی سے، بہت ساری باتیں کی اس نے۔ ایک بات اس نے جو عجیب بات کی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی، اس کو مجھ سے اتنی دشمنی اور حسد، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، تو حسد ہی ہوتا ہے وہ، اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے بیوی، میرے بچے، میرا اپنا، اتنی خرافات اس نے آج کل جو چیزیں آ رہی ہیں نا اس میں ڈال دی پوری دنیا کے اندر، اس میں میری بچیوں کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں، میرے وغیرہ وغیرہ۔
اور کہنے لگے مجھے بہت بڑا اس سے مالی نقصان ہوا، اور جو عزت تھی وہ تو ظاہری اعتبار سے سڑک پہ آ گئی۔ کہنے لگے اللہ نے کیا کہ وہ آدمی میرے قابو میں آ گیا، پورا طریقے سے شکنجے میں آ گیا، قانون کے اس میں آ گیا، پکڑا گیا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا بتائیں اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب وہ آدمی کی ظاہری وضاحت بھی دینداروں والی نہیں، بہت بھلا آدمی۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اس موقع پر سوچا اگر اللہ کے نبی اس وقت میری جگہ ہوتے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے؟ تو کہا میرے دماغ نے کہا وہ اس کو معاف کرتے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن کا واقعہ، بس بات میری تقریباً پوری ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا اس فقیر کو کہ جب تو اگر کفر کی حالت میں مر گیا اور جب تو وہاں سے چلائے گا چیخے گا تو دنیا میں پکارنے والے کو اللہ جواب دیتے ہیں، وہاں پکارنے والے کی پکار کا 500 سال تک جواب نہیں آئے گا، اس کے بعد جواب ملے گا۔ کیا جواب ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اس مردود کی گندی آواز کو بند کر دو، میں اس کی ناپاک آواز کو سننا نہیں چاہتا کیونکہ انہوں نے دنیا میں میری نہیں سنی تھی۔ قال كذلك تتلك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جیسے انہوں نے دنیا میں میری بات نہیں سنی اور انہوں نے مجھے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں نے ان کو بھلا دیا۔ تو اللہ جس کو اس دن بھلا دے اس آدمی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اگلی بات، حضرت حسن آگے بڑھ گئے، ایک مسلمان فقیر مل گیا، اس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، یہی سوال اس نے کیا، تھا وہ مسلمان۔ اب اس کا تو یہ جواب ہی نہیں تھا جو انہوں نے اس کو جواب دیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا اس مسلمان فقیر کو؟ انہوں نے کہا میں نے یہ بہترین قسم کا گھوڑا اور یہ بہترین قسم کے کپڑے میں نے تفاخر کے طور پر نہیں پہنے تاکہ میں اس پہ غرور کروں، فخر کروں، لوگوں کو بتاؤں میرے پاس اتنا نہیں، میری نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میں نے کیوں کیا یہ؟ میں نے اس لیے کیا تاکہ تجھ جیسے غریب لوگ مجھ سے اللہ کے لیے سوال کریں اور میں تمہاری ضرورت کو اللہ کے لیے پورا کروں۔ اگر میں تیری طرح کپڑے پہن لوں تو مجھ سے کوئی سوال کرے گا کوئی؟ اب اس پہ سن لو ایک واقعہ۔ ایک صاحب تھے ہمارے ہاں، دبلے پتلے سے، قد ان کا چھوٹا تھا اور کپڑے وہ بہت سادہ پہنتے تھے، چپل وہ ہوائی چپل سمجھ، ربڑ کے آتے تھے پہلے، 2 پٹی والے چپل وہ پہنتے تھے، بہت مالدار۔ وہ میرے ساتھ ایک دفعہ انہوں نے چلہ لگایا، میں ان کی سخاوت کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ 100 بچیوں کی شادی ایک وقت میں کرواتے تھے اپنے خرچے پر، غریب بچیوں کی، یہ ان کا شوق تھا۔ بہت سخی آدمی لیکن سادہ مزاج تھا۔ کہنے لگے میں رکشہ چلاتا تھا پہلے، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، کروڑوں زکوٰۃ نکلتی تھی ان کی، اتنا مال۔ کہنے لگے ہر سال میں اور میری گھر والی ہم حج پہ جاتے، ہر سال ہم حج پہ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں نا تو جو لوگ گئے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، وہاں نیلے کپڑے میں، پیلے کپڑے میں صفائی والے گھوم رہے ہوتے ہیں، رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے۔
لوگ ان کو صدقہ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں۔ کہنے لگے جب میں اور میری گھر والی جاتے ہیں نا تو لوگ مجھے بھی صدقہ بہت دیتے ہیں، میرے کپڑے دیکھ کے سمجھتے یہ بھی بیچارہ کوئی فقیر آدمی، تو جو مجھے دیتا ہے نا میں لے کے رکھ لیتا ہوں۔ میری بیوی کہتے شرم نہیں آتی تم صدقے کے پیسے لیتے ہو؟ کہنے لگا وہ آدمی دے کے خوش ہو رہا ہے نا، تو مسلمان کو خوش کرنا تو نیکی ہے۔ اب یہ پیسے میں جمع کر کے میں دے دوں گا، میری شان کون سی کم ہو جائے گی؟ تو اگر آدمی ایسے لباس میں ہو تو لوگ اس کو صدقہ کریں گے، لوگ اس سے صدقہ کون مانگے گا؟ تو میں نے اس لیے پہنے یہ کپڑے تاکہ میں تجھ جیسے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں اللہ کے لیے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے طریقے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہم خود بھی اس پر آئیں، ہم اپنی اولادوں پر محنت کریں، ہماری جو اولادیں ہیں نا اس پر محنت کریں ہم، اور جیسا ہمارے گھر کا ماحول ہوگا اس کے لیے کہا جاتا ہے بھئی اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جب ہم گاؤں گاؤں دیہات دیہات پھریں گے، اللہ ہمارے اندر بھی دین کے مٹنے کا غم اور فکر اللہ ہمیں نصیب کرے۔ یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، دادو کا علاقہ ہے نا، دادو، اس میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے سن کے قریب گاؤں کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ 1980 کی بات ہوگی، جماعت پہنچی ایک گاؤں میں، اس گاؤں میں مسجد بنی ہوئی تھی لیکن زمانے سے کبھی کھلی نہیں تھی، تو وہ جو تنکے کی صفیں ہوتی ہے نا سندھ میں، چٹائیاں، وہ لپٹی ہوئی رکھی تھی۔ جماعت نے جب دروازہ کھولا تو اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، کبھی کھلی نہیں تھی وہ۔ پھر اس کی صفائی کی اور ایک ساتھی آذان دینے کے لیے، تو گاؤں والے آ کر کہتے ہیں آذان سن کر، آپ لوگ چلا کیوں رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا آذان ہے۔ یہ گاؤں کا حال تھا۔ خیر 2-3 دن رہے، محنت کی وہاں پہ، تھوڑا بہت ان سے جو ہو سکا۔ اب جماعت تیار ہو کے اگلے گاؤں جانے لگی، گاؤں والے ایک میت لے کر آ گئے، کہنے لگے آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو ساتھیوں نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جس ساتھی نے جنازہ پڑھایا جماعت کے، وہ آگے تھا، اس نے دیکھا کہ میت کا پیر یوں ہل رہا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ قریب جا کے دیکھا تو وہ زندہ تھا۔ اس نے گاؤں والوں کا اللہ کے بندو یہ تو زندہ آدمی ہے۔ گاؤں والوں نے کہا ہمیں بھی پتہ ہے یہ زندہ ہے، تو پھر تم جنازہ پڑھانے کیوں لائے؟ کہا 2-3 دن میں مر جائے گا، پھر کون پڑھائے گا؟ حقیقت میں یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے۔ ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہتے جب ہم پھیریں گے اللہ ہمارے اندر دین کے مٹنے کا غم پیدا کریں گے۔ اب ہمت کر کے بتاؤ، ماشاءاللہ صبح سے نقد اور اگلی جمعرات سے پہلے جو بھی ساتھی چلے کے لیے 3 چلے کے لیے نقد تیار ہے، باقی ساتھی جیسے بیٹھے ہیں نا ایسے ہی بیٹھے رہے۔ دیکھو میں نے وقت پہ اپنی بات پوری کی ہے اور تھوڑی دیر اب تشکیل میں لگے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمت کر کے بتاؤ، نام وہ دے گا جس کو اللہ توفیق دیں گے، سارے بیٹھنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا۔